لمبائی کے رخ بھی کھڑا کرنا، چوڑائی کے رخ کھڑا کرنا. تو ہمیں یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر ان کے مسائل جو ہے نا وہ بہت بڑے ہیں، ان کا جو نقصان ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اور دوسرا یہ روڈز کو ہمیں ون وے کرنا ہے، ان کے متعلق جو ہے وہ طے کرنا ہے کہ کس روڈ کو کس انداز سے ون وے کر دیا جائے تاکہ جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ گزرتے رہیں. آج کل تو سیزن کم ہے، رش کم ہے تو برداشت ہو رہا ہے، مگر سیزن میں تو یہاں پیدل بھی گزرنا مشکل ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو پارکنگ پلان ہے ہم اس کو بھی ایک جو ہے وہ اپنی شکل دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر دکان کے آگے کوئی بھی جو ہے نا وہ بائک پارک نہیں کرے گا. اس کے لیے کچھ جگہ مخصوص کر دی جائے اور اس پہ 10 روپے کی جو ہے نا پرچی چارج ہوگی ہر بائک. تو مہینے کا 300 روپے بنتا ہے اور کوئی بھی دکاندار اپنی دکان کے آگے بائک پارک نہیں کرے گا. اسی طرح جو ہم ون وے کریں گے روڈ کو جو ہے اپنی یہ والی گلی جو ہے اس کو ایک طرف سے انٹرس دے دیں گے، ایک طرف سے جو ہے نا وہ ایگزٹ دے دیں گے، اس میں کراس موڈ جو ہے نا ٹریفک نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سیکورٹی کا ایشو ہے کہ دن میں بھی ہمارے پاس دفعہ معاملات ہو جاتے ہیں، کچھ پرچیزنگ کے حوالے سے کچھ پولیس کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کچھ ایس او پیز طے ہو جائیں تاکہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ یا ان کے ادارے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ جی آئے اور بندہ اٹھایا اور وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے، ایسا لگے کہ یار یہ بندہ تو اکیلا تھا اور بڑی آسانی سے وہ مارکیٹ سے بندہ لے کے چلے جائیں. اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو بھی جو ہے نا ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ رات کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ متعین کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے، کس کس جگہ پہ جو ہے نا ان کو رات کو بیٹھ کے جو ہے اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو یہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ماہانہ کا جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کا سلسلہ وہ کتنا ہونا چاہیے فرنٹ کے دکانداروں سے، اور جو پیچھے والے دکاندار ہیں ان سے کتنا ہونا چاہیے. جو بڑے دکاندار ہیں ان کی کنٹریبیوشن زیادہ ہونی چاہیے، ظاہر ہے ان کا بڑا کاروبار ہے تو وہ اتنا بڑا نہیں ہوگا، اس میں بڑے نامنل سے چارجز ہوں گے. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اس میٹنگ میں طے کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں جو ہے وہ مینٹین تبھی ہوں گی تب جب تک اس کے لیے ایکسپینڈیچر جو ہے بیسک اس کا کوئی سورس انکم نہیں ہوگا. اور یہ ہم نے یونین جو ہے وہ صرف اس مارکیٹ کی نہیں ہوگی، اس میں ہم جو ہے وہ 2-3 پینل بنا دیں گے. یہ اندر والی مارکیٹ، بال ٹیمپل روڈ کی مارکیٹ، راجہ چیمبر اور بال ٹاور کی مارکیٹ، ہماری تمام دوستوں سے بات چیت جاری ہے. اسی طرح ہم آہستہ آہستہ یہ کر لیں گے. ایک باڈی یہاں سے ہم تشکیل دے لیں گے، ایک باڈی باہر کی تشکیل کر لیں گے، ایک راجہ چیمبر اور بال ٹاور کی کر لیں گے. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ تمام جو ہے نا جب ہم ایک کوئی ایونٹ کریں گے، یہاں کریں یا باہر کریں، تو وہاں پہ جو ہے وہ سارے دوست ایک دوسرے سے کبھی ملنا ہے، کوئی کام ہے، کوئی بات چیت کرنی ہے تو ایک پلیٹ فارم سے ہوگی، کوئی ایک ہی ایجنڈے کے تحت ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اندر والا باہر والا کو نہیں جانتا، باہر والا اندر. تو اس کا بھی توازن قائم کرنا چاہیے ہمیں کہ کوئی جو ہے کسٹمر جو ہے وہ دکاندار کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کوئی دکاندار کسٹمر کے ساتھ زیادتی نہ کر رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو مارکیٹ کا ایک ماحول اچھا بن جائے گا. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار اس مارکیٹ میں جو ہے وہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہو اور وہ کہے جی میں دوسرے کو مانتا ہی نہیں، میں دوسرے کو جانتا ہی نہیں. اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جس کا ایک بڑا اس کا کوئی بڑا نہیں ہے، جس کا ایک بڑا نہیں ہے اس کے سارے بڑے. تو ہمیں مارکیٹ میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں وہ طے کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ ہر ادارہ آ کے ہمیں انکروچمنٹ میں کبھی چلان کرے گا، کبھی پولیس والے اپنے معاملات میں آ کے تنگ کریں گے، کبھی کوئی اور معاملہ ہو جائے گا تو کوئی اور ادارہ آ کے ٹریفک والے آ کے جو ہے وہ تنگ کریں گے. تو ہمیں خود بھی کچھ اپنے اوپر قانون لاگو کرنا ہے اور کچھ جو ہے جو ادارے ہیں وہ بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، کسی ایک جگہ پہ آئیں. ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نے دکان جانا ہے اور ہر بندے سے علیحدہ بات کرنی ہے. انہوں نے یونین آفس میں آنا ہے، وہاں پہ جو بات ڈیسائیڈ ہوگی، جو طے ہوگی، اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جیسا معاملہ ہوگا. تو یہ جو چند باتیں ہیں، یہ گزارشات ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم آج ایک پینل بھی کوشش کریں گے کہ ابھی تشکیل دے دیں کہ جس میں جو ہے نا تمام دوستوں کی جو ہے وہ نمائندگی بھی ہو جائے. ادھر لشاری پلازا سے شروع ہو کے ادھر غوث بیکری تک، اور ادھر جو باہر جو یہ روڈ لنک ٹیمپل روڈ ہے اس کے اوپر سے جتنے بھی، چونکہ ظاہر ہے یہاں پہ لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، بات یعنی کہ سیزن میں رش اور بھی بڑھ جاتا ہے. تو تمام دوستوں کے بعد ابھی تو مشکل کاریگر بھی کم ہے تو آنے والے دنوں میں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو جب ایسا بے ہنگم نظام ہوگا، کچھ یہ جو باہر جیسے ہمیں پارک کی چیزیں نظر آتی ہیں یا پارکنگ کے معاملات میں نظر آتا ہے، تو اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ 2-3 بندے جو ہے نا وہ متعین کیے جائیں دن میں، جو پارکنگ کو دیکھیں. کچھ 3 سے 4 گارڈ جو رات کو ہماری دکانوں کی جو ہے ہماری غیر موجودگی میں ہماری وہ اس کا انتظام جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کو 2-2:30 بجے جو ہے وہ کوئی اگر آیا، دکاندار کا بچہ بھی آیا تو سامان نکال کے صبح پتہ چلتا ہے جی وہ سامان غائب ہے، یا کوئی کمپریسر غائب ہے، کوئی اے سی غائب ہے، کسی کا کچھ غائب ہے. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بڑے غلط ڈگر میں، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر چوکیدار ہے تو چوکیدار کا کسی کو، دکان والے کو نہیں پتہ، دکاندار کو چوکیدار کا نہیں پتہ. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، یہ جو ہمارا ایک دوسرے سے ملنا گلنا ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں فقدان نہیں ہونا چاہیے.
ہمیں کھلے دل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہینے میں ایک آدھ میٹنگ رکھنی چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوں, ہمارا آپس میں کوئی کھانا پینا ہو رہا ہو, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ یہاں ہم سارا دن کا جو جاگنے والا وقت ہے وہ ہم یہاں گزار کے جاتے ہیں, جو سونے والا وقت ہے وہ ہمارا گھر میں گزر رہا ہوتا ہے. تو جہاں پہ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے, کہتے ہیں انسان نے جہاں زیادہ دیر بیٹھنا ہے اس ایریے کو خوبصورت ہونا چاہیے, کیونکہ انسان نے سارا دن اس کو دیکھنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کے لیے جو ہے آج کی میٹنگ جو ہے نا, بیسک ایجنڈا یہ تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں یہاں پہ طے کر کے اس کو آگے لے کے چلیں, تاکہ یہ چیزوں کو ہمیں تمام لوگوں کو اس کے ثمرات ملیں گے. اگر ہم اکیلے چلنے کی کوشش کریں گے, کوئی بھی بات اکیلا آدمی کر رہا ہوگا تو اس کی سنوائی نہیں ہوگی, تو وہ ایک ہجوم کی مانند ہوگا. اگر کوئی ڈسپلن قائم کر لیں گے تو اس میں سب کا نفع ہوگا, ساری جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر جو عمل درآمد کر لیں گے تو ہر بندہ جو ہے نا وہ دوسرے سے پریشان نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم ایک واٹس ایپ گروپ بھی کریٹ کر دیں گے. ایک پارکنگ کا یہ نظام کریں گے کہ کسٹمر کے لیے جو ہے نا 1 سے 2 گھنٹے کی پارکنگ ہم فری رکھیں گے, اس کو چارج نہ کیا جائے, تاکہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی دکان کے آگے بائک کھڑی ہے تو وہ گھنٹوں کھڑی ہے. اگر اس گروپ میں ایک بندے کی کوئی وائلیشن آئے گی, اگر 1 سے 2 گھنٹے میں وائلیشن دور نہیں ہوگی تو جو عہدے دران ہے, پینل والے دوست ہیں, وہ سارے اکٹھے ہوں گے تو ہم وہاں پہ اس دوست کی دکان پہ پہنچ جائیں گے. چاہے وہ کسٹمر کی پارکنگ اگر بائک ہے تو اس نے اگر زیادہ دیر کے لیے لگانی ہے تو اس کو جو جگہ تعین کی گئی ہے وہاں لگائے گا. اور کراس روڈ جو ہے نا وہ بائک پارکنگ نہیں الاؤ کی جائے گی. جو یلو لائن ہے اس کے باہر سامان جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے نا اس کے باہر جو ہے, جس نے جو دکان لی ہے اس نے اندر والی جگہ جو ہے پریمیسز رینٹ آؤٹ کی ہے یا اپنی ہے, یہ جو بھی ہے باہر والی پبلک پلیس ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو اس طرح کی انکروچمنٹ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے نا ابھی میں یہ چاند بھائی کو دعوت دے رہا ہوں, تو وہ آ کے اس کے اوپر مزید جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں, تو پھر آگے اس پروگرام کو چلاتے ہیں. اس میں کوئی چیز کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے کوئی دوست, تو وہ اپنی رائے بھی دے دے, تاکہ کوئی ایشو اگر رہ گیا تو اس کو ایجنڈے کا حصہ بنا لیا جائے. اگر کوئی کسی دوست کے ذہن میں کوئی تجویز ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, تو وہ آگے اپنی اظہار جو ہے نا وہ کر سکتا ہے اس کر کے, اور اس کے اوپر ایک قانونی شکل یا آپس میں ایک ہم اخلاقی طور پہ طے کر لیں گے کہ یار یہ اخلاقی طور پہ ہماری جو ہے نا حدود ہیں, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سارے لوگوں کو لے آئیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو اس کو جو ہے نا ہمیں بڑی جو ہے وہ لازمی جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ جو چیزیں طے ہو جائیں نا اس کو بڑی سختی سے جو ہے نا وہ عمل درآمد کرنا ہے. اس کے اوپر اگر ہم نرمی کریں گے نا تو پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے, پھر اعتراضات بھی بڑھیں گے, اور پھر ہر بندہ دوسری کی طرف انگلی اٹھا رہا ہوگا کہ جی وہ کر رہا ہے مجھے شاید نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کے اوپر نرمی کی جا رہی ہے, میرے ساتھ سختی کی جا رہی ہے. تو اس طرح کا جو قانون ہے نا وہ نہیں چلتا دیر بعد, جو ہے نا وہ نظام اسی وقت بیلنس چلے گا جب کچھ چیز طے کر دی جائے, اس کے اوپر تمام دوست جو ہے نا وہ ایک ہمہ وقت جو ہے نا اس کے اوپر وہ لگ کریں گے جی یہ بات ہمیں قابل قبول ہے, اور اب اس کے اوپر جو ہے نا ہم سارے عہد کرتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے خود بھی, اور وائلیٹ ہونے بھی نہیں دیں گے کسی کی طرف سے. اور کسی کی طرف سے کوئی تجویز اس کے حوالے سے اگر ذہن میں آ رہی ہو کہ سیکورٹی کے لیے کتنے بندے ہمیں یہاں مقرر کرنے چاہیے, ون وے کے لیے روڈ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ایک طرف جو ہے وہ ٹائر برسٹر جو ہے نا وہ لگانے کا ہمارا پلان ہے, تو وہ ایک طرف سے انٹری ہو اور دوسری طرف سے جو ہے نا ہمارا ایگزٹ ہو رہا ہو. تو اس میں جو ہے اس کے لیے جو ہے نا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ون وے جو ہے نا روڈ چلے, اور اس میں میکسیمم کوشش کریں گے کہ ہماری یہ چلنے پھرنے والی اسٹریٹ ٹائپ ہو کہ جس میں لوگ اپنا آزادانہ طور پہ گھوم پھر رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ جیسے بے ہنگم سی ٹریفک کھڑی ہے, انکروچمنٹ ہوئی ہو, تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ بڑا سختی سے جو ہے نا ہمیں وہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. اس کے لیے نرمی والا گوشہ رکھیں گے تو چیزیں کسی طور بہتر نہیں ہوں آتی رہنی ہے. بائک پہ لڑکے اکثر آتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ جگہ کے مطابق جو گورنمنٹ کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کے کوئی پارکنگ کا ہمیں جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ کریں گے. ہم نے ڈیمانڈ پہلے بھی کی ہے کہ آباد مارکیٹ کی ایک جیسے شالمی کو پارکنگ ملی ہے ایسے پارکنگ پلازا دیا جائے جہاں پہ ساری آباد مارکیٹ کی جو پارکنگ ہے وہاں پہ ہو, اور جو بائک پارکنگ ہے اس کے لیے بھی جگہ مختص کر دی جائے. ہم اس کے مختلف پوائنٹس بنا دیں گے, اندر والی مارکیٹ کے باہر والی کی, باہر کا بھی پلان ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ چیزیں گائے بگائے سامنے آتی جائیں گی. اس میں ہم جو ہے وہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں کر لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی ہے وہی ہوگی, اس میں اگر کوئی خرابی آ رہی ہے اس کی وجہ سے تو وہ تبدیل کی جا سکتی ہے بات, اس میں پھر کوئی اس کا نیا عمل نیا اور اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. ریکوائرمنٹ ہے وہ بتائیں, کیونکہ اس کے کوئی لیگل ڈاکومنٹ تو ہے نہیں جو اپنے بائی کریں. اس نے ہمیں چہرے پہ بھی نہیں لکھا, ہم تو اس کی لیگل ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیں, اسے اقرار حلفی جو ہے کوئی پرنٹ کروا لیں ایسا جس کے اوپر اس کی تمام جو ہے مندرجہ ذات
تفصیلات وہ ہم اس سے انگوٹھا سائن وغیرہ کروا کے رکھیں. اگر وہ کوئی چیز چوری کی نکل بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بھی لے کے جائیں اور چیز بھی لے کے جائیں اور اس کی پیمنٹ نہ دیں. یہ چیز ہمارے بھی سامنے ہے. اسی کے لیے ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکٹھے ہوں, ہم ایک میجورٹی کی شکل میں جائیں گے. میجورٹی از اتھارٹی, یہ ایک کامن رول ہے. تو اگر ہم اکیلے کریں گے تو پھر ہر بندہ اکیلے جائے گا. تو جب انہیں لگے گا کہ یار 50 بندہ یہیں اکٹھا ہو گیا, تو اگر یہ تھانے لے جانا پڑا, ہمیں اکوموڈیٹ کرنا پڑا تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو وہ بیٹھ کے کہیں گے نہیں بھائی یہ معاملے کو پہلے تو یہاں, اگر کسی کی کوئی دانستہ غلطی ہے تو پھر اس کے اوپر تو پنشمنٹ بنتی ہے, اگر دانستہ نہیں ہے تو پھر پنشمنٹ نہیں بنتی. پھر آپ جس بندے نے پیسے دے کے چیز دے کے پیسے لیے وہ پیسے دے اور چیز لے جائے. تو اس طرح کی ہم ان سے بالکل یہ بات چیت کریں گے. ہمارے پاس لیگل ٹیم بھی ہے. دیکھیں اس کے لیے پہلی بات جو ہے نا, ہمارے پاس اتنے فنڈز جو ہے نا وہ ہونے چاہیے تاکہ ہم یہ سارے کام کر سکیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ نمائندہ کو بندہ ہم نے منتخب کر دیا ہے اور وہ تھانے جا رہا ہے اور وہاں پہ اسے کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے یا کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی کسی کا تقاضا آ گیا ہے, کسی نے کوئی تقاضا رکھ دیا ہے, تو اس کو اس نے فل خود ہی کرنا ہے. میرے ذمہ تو صرف یہ ہے کہ اس کو بتانا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں اپنا جو یونین فنڈ ہے وہ اس کو متعین کرنا چاہیے اور وہ اس کو ہر بندے کو اپنا منتھلی جب بندہ ان کے پاس آئے وہ دینا چاہیے تاکہ اس فنڈ میں سے جو ہے نا وہ پیسے خرچ ہوں. اس کے سیکورٹی کیمراز ہیں یہاں پہ لگے ہوں, یہاں پہ سیکورٹی گارڈز کھڑے ہوں, ڈے ٹائم میں جو پارکنگ مینجمنٹ والے وہ لوگ کھڑے ہوں. تو یہ ساری چیزیں باتوں سے نہیں ہوں گی, اس کے لیے ہمیں سب کو کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نا بھائی کا سوال یہ ہے کہ گیٹ کنٹرول سوسائٹیز ہوتی ہیں. اب اگر وہاں پہ جائیں کوئی اے سی بھی لے کے جائے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں نے ایک پاس بنوانا ہے جو باہر میں نے سیکورٹی والوں کو دینا ہے تو یہ گاڑی جو ہے نا وہ باہر جا سکے گا. ورنہ وہ سیکورٹی والے گاڑی روک لیں گے اور جب تک وہ NOC یا چیزیں یا وہ نہیں کرے گا تب تک وہ گاڑی بھی وہیں رہے گی اور سامان بھی وہیں رہے گا. تو اس کے حوالے سے بھی یہ اچھی تجویز ہے, مگر اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے انیشیل جو سٹیجز ہیں ان میں تو نہیں ہوگا, مگر فیوچر میں اس کو پلان کر لیتے ہیں تاکہ جب گاڑی انٹر ہوگی اس کے پاس ایک پاس ہو, جب وہ جائے تو اس کے پاس کوئی ایک ایسا ووچر ہو جس کے اوپر جو دکاندار مال نکال رہا ہے یہاں سے یا گودام والا یا کوئی بھی, تو جو آنے والا اسے بھی پتہ ہوگا کہ یار میرے پاس یہ اگر نہیں ہوگا تو میرا یہ سامان اس مارکیٹ سے باہر یا اس پریمیسز اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتا. تو یہ سختی کریں گے تو ظاہر بہت ساری چوری چکاری کنٹرول ہو جائے گی. تیسرا ایک ابھی تجویز آئی ہے کہ جو باہر ہمارے یہاں بروکر کچھ دوست کھڑے ہوتے ہیں, وہ دکاندار حضراتوں کا دوستوں کا قلعہ ہے کہ وہ وہیں سے کسٹمر کو کیپچر کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے بندے کے پاس لے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ کا جو فلو ہے, جو کسٹمر آنے والا ہے جو سیکنڈ ہینڈ کا یا نئے کا یا مختلف چیزوں کی خریداری والا, وہ جو ہے ٹریپ ہو جاتا ہے اور وہ بعض دفعہ پریشان بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اکثر اس طرح کی شکایات بھی آتی ہیں. اب چونکہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو باہر روڈ پہ کھڑا تھا اور میرا تو کسی نے کچھ کرنا نہیں ہے, میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا, تو اس کے اوپر بھی کوئی ہم سوچ رہے ہیں کہ SOPs بنائیں گے کہ ان کو اجازت نہیں ہوگی کسی کو بھی کہ جس بندے نے اپنا ایک پریمیسز بائی کی ہے, رینٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کے ایکسپینڈیچرز میٹ کیے ہیں, وہ بندہ تو بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور جو باہر جس کا کچھ نہیں لگا وہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کے لیے بالکل جو ہے نا وہ ایک ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اور جو دوست کھڑے ہوتے تھے انہیں یہ کہا بھی ہے کہ بھائی آپ اس چیز پہ غور کریں, چونکہ اس پہ سارے دکاندار دوستوں کا اعتراض ہے. تو دکاندار دوست بھی جو ہے اگر ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے انہیں تاکہ انہیں بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے مارکیٹ میں کام کرنا ہے تو ایک پریمیسز لے کے ہمیں جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے اور اس طرح جو ہے نا وہ کام شروع کر دے اور باقی معاملہ جو جن کے دکانوں پہ اتنے اخراجات ہیں وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہو کہ یار کسٹمر کب چل کے میری دکان تک آئے گا. تو بالکل اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہم بات چیت کر رہے ہیں اور اس کا بھی ایک پراپر جو ہے وہ لائحہ عمل بنائیں گے کہ دکاندار دوست جو ہیں ان کو میکسیمم جو ہے نا وہ ہم سیکیور کر سکیں کسی بھی معاملے میں, ان کی سیکیورٹی کے معاملے میں, آپس میں لین دین کے معاملے میں, کوئی کسی کے ساتھ پارکنگ کے ایشوز ہیں, انکروچمنٹ کے کوئی کسی کے ساتھ ایشوز ہیں, وہ ان سارے حوالوں سے جو ہے نا وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں نا نہیں ہونی چاہیے, جو ہم آپس میں ایک جو ہے نا وہ فیملی کی طرح نظر آئیں, آپس میں جڑ کے رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے. اگر اکیلے چلیں گے تو پھر ترقی ممکن نہیں رہتی, پھر جو ہے وہ بندہ جو ہے اس میں آگے نہیں چل سکتا. اور کوئی تجویز اس حوالے سے کسی صاحب کی ہے؟ منظور صاحب اگر آپ ابھی آئے ہیں کوئی تجویز دینا چاہیں اپنی کوئی مارکیٹ کے حوالے سے کہ ہم نے جو SOPs ابھی طے کرنے جا رہے ہیں اس میں پارکنگ ہے, سیکیورٹی ہے, اس کو ون وے کرنا ہے, رات کو اگر کوئی دوست دکانیں کھولتے ہیں اس کے حوالے سے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے جو ہے نا اگر کوئی اور دوستوں کی تجویز ہے تو اب چونکہ نماز کا وقت بھی آپ آ جائیں پھر جو ہے وہ آپ سے بات چیت کریں گے, مزید اس بات کو آگے جو ہے نا چاندی بڑھاتے ہیں. چلے میں بھجواتا ہوں گاڑی والا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی، انجمن تاجران عابد مارکیٹ کے دکاندار حضرات، تمام سب کو السلام علیکم. تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں جناب محمد اقبال جٹ صاحب ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جناب جاوید اقبال صاحب نبیہ الیکٹرانک سے خوش آمدید کہتا ہوں. شیخ ظہور صاحب ہمارے محترم، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں نبیہ الیکٹرانک سے. شیخ عامر صاحب ہیں زمزم الیکٹرانک سے، آپ کو خوش آمدید جناب کہتے ہیں. نسیم گجر ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ان کو تکلیف اسی بارے میں دی ہے کہ ہم قانونی کوئی لائحہ عمل تیار کریں. میں شہزاد بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں. ولید بھائی کو، علی بھائی کو، ریاض صاحب کو، عامر صاحب کو، محمد یاسین صاحب کو، فیاض احمد صاحب، جمشید صاحب، دانش صاحب، فہد صاحب، فریاد صاحب، رمضان صاحب، ذیشان صاحب، محبوب صاحب، جہانزیب صاحب، ملک عبید صاحب، وسیم صاحب، عامر عقیل صاحب، ارشد صاحب، فروخ صاحب، علی خان میرا پیارا بھائی، جاوید صاحب، ملک فروخ، اصغر صاحب، افضل صاحب، حبیب صاحب، منصور صاحب، خالد صاحب، شمس صاحب، بلال بٹ صاحب، صفدر صاحب، سلیم صاحب، بلال صاحب، حافظ مزمل صاحب، عقیل بھائی صاحب، نواز صاحب، زاہد محمود صاحب، عمران علی صاحب، عابد صاحب، مبشر صاحب، سرفراز صاحب، طاہر بٹ صاحب، ذوالفقار بھٹو صاحب، شیخ ذیشان صاحب، ارشد جٹ صاحب، نعیم بٹ صاحب، عابد علی، طارق صاحب اور دیگر تاجر حضرات جن کا مجھے نام یاد نہیں یا نہیں لکھا ہوا، ان کو خوش آمدید ہے. میں جناب سب سے پہلے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس گراؤنڈ کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں. اہل علاقہ کو تو اس کے بارے میں پتہ ہے، مگر کچھ دکاندار نئے آئے ہیں، کوئی کرایہ دار ہیں، کوئی بھائی، ان کو نہیں پتہ کہ اس گراؤنڈ کے لیے کتنی قربانی دی گئی. اس گراؤنڈ کی آپ کو اگر حقیقت کا پتہ ہو، جو اہل علاقہ ہیں ان کو تو پتہ ہے، یہ ایک روڑی ہوتی تھی. یہ عوام کے لیے مختص کی گئی تھی، ہمارے آباء و اجداد نہیں. یہ ایک اسکیم کا حصہ تھی جس پہ کئی دفعہ قبضہ گروپ آئے، ان سے ہمارے جھگڑے ہوئے، پولیس تک معاملات کے، عدالت تک معاملات کے، مگر میں جنہوں نے ساتھ دیا، اس کے لیے قربانی دی، ان کو میں سلوٹ پیش کروں گا. جس میں اول نام مرحوم چودھری مدثر حسن، میرا جو بڑا بھائی ہے، اس کا کردار بڑا اہم تھا. میرے بڑے بھائی جناب محمد حسن صاحب، ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا کہ سیاستدانوں سے مل کے، بیوروکریٹ سے مل کے، پولیس افسران سے مل کے ہم نے یہ جگہ واگزار کروائی اور ثواب کی نیت سے یہ مسجد کے نام ہی کر دی. ایک وقت ایسا تھا جب اس پلاٹ کے لیے ہمارے بڑوں کو کروڑوں روپے کی، اس وقت 10-10 15-15 روپے کروڑ روپے کی آفر تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف آپ نکل جائیں یہاں سے، باقی ہم سنبھال لیں گے. تو میرے بھائی محمد حسن صاحب نے اس کے پیچھے محنت کی. جہاں پہ ہمارے لڑائی جھگڑے، بندوقیں بھی نکل آئیں، تو اہل علاقہ کے ساتھ مل کے، دکاندار بھائی حضرات کے ساتھ مل کے ہم نے اس جگہ کے لیے فائٹ کی ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بڑوں کو جنہوں نے یہ کردار ادا کیا. مرحوم مدثر بھائی کے بارے میں بتا دوں آپ کو، آج کا جو یہ محفل سجائی ہم نے، مدثر صاحب کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ تھا. وہ کوئی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آتا تھا، کوئی CIA سے آتا تھا، کوئی تھانے سے آتا تھا. وہ اس کا ایک جھٹکا صاحب تھا، وہ کہتا تھا کہ بس اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہ کرنی، جو کرنا ہے مجھ سے آ کے طے کرو. وہ فی سبیل اللہ، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ مدد کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس نے اس مارکیٹ کے لیے بڑی قربانیاں دی، اپنا ٹائم ضائع کیا، اپنا فائنینشلی اپنا اس کو سپورٹ کیا. کبھی یہاں پہ انکروچمنٹ کا ٹرک اس مارکیٹ میں کبھی نہیں گھسا، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. کبھی کوئی پولیس کی اتنی خاص زیادتی بھی نہیں ہوئی، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے. آج ہم اس کو مس کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں اس مارکیٹ کی کمر ٹوٹی ہے، مگر ایک در بند 100 در کھلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اس مارکیٹ میں دے، آپ کو دے، اور ہمت دے کہ تاکہ اس مارکیٹ کے مسئلے مسائل حل کر سکیں۔ مارکیٹ کی فنڈنگ کے وجہ سے بات کروں گا۔ معاشرے میں کوئی بھی جماعت، اور جماعت میں جب کوئی یونین بنتی ہے، جب کوئی ادارہ بنتا ہے، تو وہ کوئی بھی ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر نہیں چلتی۔ جب تک آپ مشترکہ طور پہ اس کے فنڈنگ کے حصول کے لیے محنت نہ کریں تو اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ آج تک ہم نے اس مارکیٹ میں کبھی فنڈنگ کی کیلکولیشن نہیں کی، کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، مگر وہ ایک مدثر بھائی کا ٹیمپرامنٹ تھا، صدر مرحوم کا، وہ کہتا تھا کہ یار رہنے دو، مگر آج اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آج وہ ہوتا تو شاید یہ ضرورت نہ پیش آتی، مگر اس کو ہم کہتے تھے کہ یار یہ چیزیں کرو، وہ کہتا تھا کہ نہیں یار چلتے رہنے دو، کوئی بات نہیں، ہم نے دکاندار حضرات کو تنگ نہیں کرنا۔ مگر آپ دکاندار حضرات کے کہنے پہ، عہدیداران کے کہنے پہ آج یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اس فنڈنگ کا معاملہ کریں گے، کیونکہ کوئی بھی یونین فنڈنگ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ اس میں ہمارے پارکنگ کے مسائل آئیں گے، اس میں ہمارے سیکیورٹی کے مسائل آئیں گے، اس میں ہمارے بہت سے مسائل، اس کا ایک پراپر ایک طریقہ ہوگا جس کا آپ جو عہدیداران ہیں یا جو دکاندار ہیں، وہ کبھی بھی آپ جو فنانس کمیٹی کا جو ممبر ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ جب مرضی حساب لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی لالچ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ جو قربانی دے رہے ہیں، یہ مارکیٹ کی فلاح کے لیے دے رہے ہیں۔ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام بھی سنبھال لیتے ہیں، مگر یہ آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس مارکیٹ کے کاروبار کے لیے، رزق کی برکت کے لیے ہم سے جو کار خیر میں حصہ ڈلا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم اہم کردار ادا کریں گے۔ فنڈنگ کے معاملات یہ تھے کہ اس لیے آپ کو میں سمجھا رہا تھا کہ فنڈنگ کے بغیر کوئی یونین کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جس میں کہا کہ میری تجویز تھی کہ ہم فی دکاندار 1000، مگر آپ کے وساطت سے ہی، آپ کی مشاورت سے ہی اس کو حل کریں گے، وہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ گاہک اور دکانداروں کے معاملات، آپ یقین جانیے جب دکاندار گاہک سے بہترین کمٹمنٹ کرے گا، اگر اس کی چیز میں کوئی نقص ہے تو وہ اس کو کہے کہ سونا مٹی ہے، آپ یہیں پہ خرید لیں۔ اگر کوئی نقص نہیں ہے تو اس کو گارنٹی دیں آپ، تاکہ دکاندار کل کو آپ کا گریبان نہ پکڑے، یونین کے دفتر کا چکر نہ لگائے، اور نہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، نہ آپ کا سامنا کرنا پڑے۔ کئی دکاندار بھائی ہیں، میں معذرت کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ وہ گاہکوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ وہ گاہکوں کو چیز سیل کرے، اللہ پہ ایمان توکل رکھ کے اس کو کہے کہ یار یہ سونا مٹی یہی ہے، اگر گارنٹی ہے تو 1 ماہ کے لیے ہے۔ وہ گاہک کو الجھا دیتے ہیں لوڈ کی گارنٹی میں، گیس لیکنگ کی گارنٹی میں، جس کی وجہ سے گاہک پریشان ہوتا ہے۔ ہمیں اس رزق کا کیا فائدہ کہ کل کو آپ کو پھر مشکلات اس چیز میں پیش آئیں۔ وہ برائے مہربانی، برائے کرم اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ اس چیز سے یہ ہوگا کہ ہماری مارکیٹ کا جو نام ہے پازیٹیو طریقے سے لیا جائے گا، لوگوں کا رخ یہاں پہ ہوگا اور رزق کی فرمانی ہوگی انشاءاللہ۔ پارکنگ کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کی مشاورت سے، آپ لوگوں کی ووٹنگ سے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ 1 وے کی تجویز آ رہی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ اہل علاقہ جو یہاں پہ رہائش پذیر ہے وہ زیادہ تنگ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ پرابلم ہمیں ہوتی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو یہاں پہ گزرنے سے بڑی تنگی پیش ہوتی ہے، اور آپ کو بھی ہوتی ہے، کاروبار کا بڑا حرج ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ تکلیف ہمیں زیادہ ہے، مگر ہم نے آج تک اہل علاقہ نے کبھی اس چیز پہ آواز نہیں اٹھائی۔ ہمیں بڑی سی شکایتیں موصول ہوتی ہیں یونین میں اہل علاقہ کی، مگر آپ لوگ اس چیز کو احساس کریں کہ جو کوئی موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹلی دکان کے آگے کوئی کسٹمر غلط کھڑی کرتا ہے تو اس کو کہیں سر آپ کی مہربانی ہے، آپ ذرا موٹر سائیکل سیدھے طریقے سے لگا دیں۔ اگر وہ موٹر سائیکل سیدھے طریقے سے لگ گئی پھر بھی بڑا فرق پڑ جائے گا۔ ایک تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ یہ تمام دوست اگر انکروچمنٹ فرض کریں، جس کی دکان چھوٹی ہے اس کو تھوڑا سا باہر سامان لے کے آنا پڑتا ہے، تھوڑا سا لگائے، مگر اس حساب سے لگائے کہ تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسجد تعمیر کر دی ہے اور راہ گزر کو تکلیف ہو رہی ہے تو مسجد کو بھی گرانے کا حکم ہے۔
تو ہم تو پھر اپنے سامان کو باہر رکھتے ہیں تو لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، وہ بری بات ہے. یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، تمام دکاندار حضرات کے لیے بھی ہے. ہماری آسانی اسی میں ہے کہ کبھی کوئی گاہک آئے، کوئی موٹر سائیکل پہ آئے، ایک دم کھڑی کیا، اپنا لڑکا ہی جا کے اخلاقی طور پہ موٹر سائیکل ٹھیک لگا دے، گاڑی کا اس کو کہہ دے، بڑے اخلاق اور احترام کے ساتھ اس کو ٹھیک کرے. چوری کی چیزوں کے بارے میں ایک تجویز آئی تھی، بالکل یہ پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں، مگر اس کا ہمارے قانون میں نا اسی مشاورت کے لیے جناب نسیم صاحب ایڈوکیٹ کو ہم نے گزارش کی تھی کہ تشریف لائیں. یہ جب کوئی چوری کا ہوتا ہے نا، کوئی پرچہ کراتا ہے تو اس کے مال کو مال مسروقہ کہتے ہیں. وہ پولیس آتی ہے اپنے قانون کے مطابق مال مسروقہ اس کو کرنے کے لیے. تو وہ اس چیز کا یہ کہ ایک ہم اس کا ایک ایفیڈیوٹ تیار کریں گے نسیم گجر صاحب کی مشاورت سے، اس کا ایفیڈیوٹ تیار کر کے، تاکہ ہمیں قانون میں کوئی نہ کوئی تو رعایت ملے. کل کو کوئی پولیس آتی ہے، کوئی ہم نہیں ہوتے یہاں پہ، کسی کو اٹھا کے لے جاتی ہے، انشاءاللہ ہم ساتھ چلیں گے، بشرطے اچھے پورے معاملے میں چلتے ہی ہیں ساتھ، بشرطے دکاندار رائٹ ہو اس کے لیے فائٹ کریں گے. وہ اس کا ایک ایفیڈیوٹ ایسا تیار کریں گے تاکہ ہم لوگوں کو سہولت ہو جائے. آپ کو لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ یار ایک بار ہی چوری کی چیز آئی ہے، 2 بار ہی آئی ہے، 3 بار آئی ہے، ہم کسٹمر کی شکل دیکھ کے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. مگر ہم گلٹی نہ ہو، ہماری پھر معافی ہے، ہم اس کے لیے فائٹ بھی کر سکتے ہیں. بس اس چیز کو زیر غور رکھیے گا، باقی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہی ہیں. ون وے کے حوالے سے جو آپ کو میں نے ابھی بتایا، تو ون وے جو ہے، اگر آپ کہیں گے کہ ون وے ہو تو ون وے ہوگی، اگر آپ کہیں گے کہ نہ ہو تو نہیں ہوگی. ہم کو سب سے زیادہ اپنے تاجر جو بھائی ہیں ان کا مفاد عزیز ہے. اگر کسی بھائی کا ون وے کی وجہ سے کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم اس کو کنڈم کریں گے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے. اگر زیادہ ووٹنگ اس کے حوالے ہوئی ون وے کے حوالے سے تو پھر ہم ون وے کے لیے انشاءاللہ اقدام کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو خوش رکھے. آج کی میٹنگ کا انعقاد یہی تھا، اس کا جو ایجنڈا یہی تھا کہ آپ کو اعتماد میں لیا جائے. انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ہو کے چلیں گے، اور ہم یہ فائنل میٹنگ جو ہے 1 ہفتے کے بعد آپ کو یا 2 ہفتوں کے بعد دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. ہمارے جو پنجاب کے بورڈ ہیں انجمن تاجران کے، انشاءاللہ وہ یہاں پہ ہوں گے جو آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. ہم عہدیداران کو آپ کی مشاورت کے ساتھ سلیکٹ کریں گے. اپنے سرپرست اعلیٰ جناب محمد حسن صاحب حاجی طاہر صاحب کی سربراہی میں آپ لوگوں کے درمیان جس میں کوئی اتنی ایبلٹی ہو، ہم اس کو چوز کریں گے آپ کی ووٹنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، 9 یا 10 کا پینل بنے گا. ہر بندے کو عہدہ نہیں بھی دے سکتے، مگر جو اس چیز کا اہل ہوگا، جو ساتھ چلنا چاہے گا، جو درد دل رکھتا ہے، جو سوشل ورکر ہے، سماجی کارکن ہے، ہم اس کے لیے وہ ایک میٹنگ تشکیل دیں گے. وہ آپ لوگوں کو جو اس میں کوئی تجویز پیش ہوئی عہدیداران کے حوالے سے وہ انشاءاللہ لازمی کریں گے. ایک منٹ بابا جی. خواجہ صاحب نے کہا کہ 9-10 بجے کے بعد ٹرک آئیں. میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، عہدیداران نے کرنا ہے، یونین کے عہدیداران نے کرنا ہے. یہ مشاورت سے کریں گے، ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کی تجویز بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہے کہ رات کو، مگر جن کے یہاں پہ گودام ہے، جو اہل علاقہ ہیں، جو محلے دار ہیں، ہم نے ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے تاکہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو، کیونکہ کسی لوگوں کا جو گزرگار ہے، روزگار اسی سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے نہ ٹرک والے کو تکلیف ہو، نہ گودام والے کو، نہ گودام مالک کو تکلیف ہو. ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے، عہدیداران جب ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کے حوالے سے ہم لائے عمل تیار کریں گے. فنڈنگ کا آپ کو بتا دیا ہے کہ میری تجویز تھی کہ فی دکاندار 1,000 روپیہ دے، جو کہ بڑا ہے وہ 1500 دے، مگر پھر بھی یہ بھی آپ کی مشاورت سے ہوگا. ٹھیک ہے، مگر ہوگا لازمی تاکہ ہم کوئی مشکل وقت پیش آئے، تاکہ ہمارے پاس اتنا فنڈ ہو، کل کو کوئی مصیبت آن پڑے اس کے لیے ہم کردار ادا کر سکیں، نہ کوئی فرد واحد کے اوپر سے یہ سارا برڈن پڑے. تو میری بس اتنی سی گزارشات تھیں، کوئی ہوگا ذہن میں تو آپ سے کر دیا جائے گا. تو میں امتیاز صاحب کو کہوں گا کہ اپنا اسی وغیرہ کھولے جاتے ہیں یا فریج اور فریزر وغیرہ کیا جاتا ہے ان کو اسکریپ، تو اس کے دوران جو اس کے بعد اس میں سے اسکریوز نکلتے ہیں، کیل نکلتے ہیں، یا کوئی ایسی جو ہے نا، اس سے اکثر جو ہے وہ گاڑیوں کے ٹائر جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ کچھ ایسا حل کریں، جو دوست یہ کام کرتے ہیں کوئی اپنا جو ہے وہ میگنیٹک کا کوئی اپنا بنا کے رکھیں جس سے وہ
وہاں سے سارے اسکریوز وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں تاکہ کسی کی بھی گاڑی ٹائر وہ جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو یہ بھی جو ہے وہ غور رکھیں اس چیز کو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر اس کا جو ہے نا کسی کے لیے معاملہ بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی جلدی میں نکل رہا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ مین پہ روڈ پہ چڑھا ہے اور اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا یا ٹائر ہی پھٹ گیا, تو اس کو جو ہے وہ اپنا دوسرا کام بھول گیا, وہ گاڑی کے سرانے کھڑا ہے کہ جس کا میں کیا کروں. ابھی جو ہے وہ محمد حسن صاحب جو ہے نا وہ آپ سے بات چیت کریں گے, چونکہ ابھی نماز کا وقت بھی قریب ہے تو اس پروگرام کو ہمیں جلدی کرنا ہے. السلام علیکم دوستو, سب طالب بھائیوں کو بہت سلام. اذان کا وقت ہے تو سن لیتے ہیں. پھر دوستوں سے گزارش ہے کہ جب یہ مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی تھی تو اب آپ وہ کہتے ہیں نا اکیلے ہی چلے تھے جانے پہ منزل مگر لوگ ملتے رہے قافلہ بنتا رہا. تو جناب دوستو نماز کا وقت ہے. بھائیوں مدثر میرا بھائی تھا, ہم نے اس کو اللہ اس کی زندگی کرے تو جو قربانیاں دی حاجی طاہر صاحب نوازش بڑے حاجی اللہ طاہر صاحب, یہ ایک محبت ہے. اب آپ باقی مارکیٹوں میں جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے وہاں پر نہ بیٹھنے کی جگہ کوئی اقدامات. یہ ایک شکر الحمدللہ ایسا گلشن کھلا دیا. چودھری امتیاز صاحب نے بڑا ساتھ دیا, ذوالفقار بھٹو, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ منزل کی طرف بڑھنے والے قافلے کی پہلا چراغ تھے. تو کوئی بات نہیں, زندگی میں چلنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی نشان صاحب, خونے دل دیکھے نکھاریں گے رخ برگے گلاب. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے انشاءاللہ. مدثر بھائی نہیں ہیں مگر چاند بھائی, عرفان, چوہدری نسیم, بلکہ آپ سب, ریاض صاحب, آپ سب اپنی ذات میں مدثر ہیں. اس نے ہمیں جو راستہ دکھایا تھا اس کی جدوجہد سے جہاں اس مقام پر پہنچے ہیں. اب ماشاءاللہ امتیاز صاحب کی محنت سے, آپ تمام سب دوستوں کی محنت سے اب یہ مارکیٹ ایک فلورش ہو چکی ہے. باقاعدہ ایک اس کی عزت ہے انشاءاللہ. اب ہماری سب کی ایک دیوار ہوتی ہے نا, وہ ایک دوسرے سے مل کے بنتی ہے. ہم اس کو بنیاد ہوئی, اللہ کا یہ شکر ہوا کہ بنیادیں اس کی سیدھی ہو گئی ہیں. اب ہم نے اس کی منزل خوبصورت سی اس پہ مزید اس کو نکھارنا ہے. اس گلدستے میں مزید دوست آ رہے ہیں, مزید لوگوں نے آنا ہے, آپ کی نسلوں نے. اب انشاءاللہ آپ کے تمام بچوں نے یہاں کاروبار کرنا ہے. اب خالد صاحب ہیں اتنے بڑے, وہ ہیں, ان کے بچے ہیں. اب اس کو تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. آدم بھائی کے بعد ڈیرہ آباد ہوگا. عرفان بیٹھا ہے, سلمان ہے, انس حریب مدثر کا بیٹا ہے. میں بھی انشاءاللہ اپنے معاملات سے مل کے آپ کے ساتھ ہیں. اب اس میں کوئی بات نہیں, دنیا پھر کے آئیں گے. وہ بڑے سیانے نے کہا نا, جو سکھ اپنے چبارے نہ بلک نہ بخارے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل, کوئی مسائل نہیں ہیں. یہ ہے کیا, اور گھر سے مزدوری کرنے نکلے, رزق حلال کما رہے ہیں, اور کوئی بغیرت چوری کا مال بیچتا ہے, وہ اس کا قصور ہے. ہم نے اس سے خریدا ہے اور کاروبار میں معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ. آفس کھلا ہے, امتیاز صاحب موجود ہیں, چاند بھائی موجود ہیں, حاجی صاحب ہیں, سلمان ہے, ملک نسیم گجر ہے. اب باقاعدہ اس کو ہم اس کو لیگل ویز میں چلیں گے جس طرح لاہور کی دیگر مارکیٹس ہیں, مگر اس میں ہمیں آپ کے ہر وقت پیار کی, تعاون کی اور آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. بس آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنی پرانی رنجشوں کو اگر ہیں بھی تو ہماری طرف سے کبھی ہوتا ہے, کہ ہو جاتے ہیں انسانی تقاضا بشریت, مگر امید ہے کہ آپ ہمارے دستے بازو ہیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک کال پر امتیاز صاحب کے اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے اور اس مارکیٹ کی جتنی آبکاری ممکن ہوگی اس سے فائدہ ہماری اولاد کو ہوگا, ہمارے بچوں کو ہوگا. تو آپ کا ساتھ ہمیں ہر وقت درکار ہے. مختصر ٹائم میں آپ کی گزارشات کی درخواست ہے, یہ سب معاملات انشاءاللہ حل کر لیے جائیں گے. اب میں چاند بھائی کا, عرفان کی محنت کا, بلکہ لازوال ہے نا, یہ لوگ کام کر رہے ہیں 24/7 لوگ پیسے لے کے آتے ہیں, یہ لوگ ہر وقت ویسے ہی حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. اس سے اچھا کیا ملتا ہے آپ کو. بہت شکریہ آپ کا. وقت شارٹ ہے. میں جناب شیخ عامر صاحب,
शेख आमिर साहब, चलें ये इम्तियाज़ साहब आपको बाकी कल आने। ठीक है जी, ये अभी नमाज का भी वक्त करीब है, अब हम मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं और इसमें जो है वो दोस्तों का कोई पैनल जो है वो जो ख्वाहिशमंद नज़रात हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें दोस्त ऐसे एलिजिबल लगते हैं हम उनको खुद भी ऑफ़र दें, और जो आप दोस्तों के भी ज़हन में आते हैं आप ही तजावीज़ दे दें, और हम इसको जो है वो कोई 7-8 दिन में इस प्रोग्राम के हवाले से जो है ना इसका आपको लाहेमल दे देंगे, ताकि हम अगला जो है वो जो मीटिंग है हमने बाहर वालों के साथ करनी है, बाहर के दुकानदार दोस्त भी इकट्ठे कर लें, तो इधर का भी पैनल जो है ना फौरी तौर पर तश्कील हो, तो इसमें जो है इसको 2-3 जोन में तकसीम कर लेते हैं। एक जोन जो है ये चौक तक गुलशारी प्लाजा हो गया, सामना हो गया और पल्ली रोड होगी, एक जोन जो है वो हम इसको जो पार्क तक कर लेते हैं डिक्लेयर, और एक इससे आगे जो ये इलाही प्लाजा है, साथ चोरी लियासत का प्लाजा बना है, सामने जो जितने दुकानदार है वो फ्री सेंटर तक जो एम तक बैठे हैं, ऊपर नीचे जो बेसमेंट्स वगैरह में भी और जाज मार्केट में भी, तो ये यहाँ तक, तो ये यहाँ से जो है ना वो कोई 2-2 दोस्त हम जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं ताकि एक पैनल तश्कील दिया जाए, और जो दोस्त आप लोग जिनके साथ चलें तो फिर उन्हें ये गिला नहीं होना चाहिए कि यार दोस्तों को बुलाते हैं दोस्त आते नहीं हैं या दोस्त कोऑपरेट नहीं कर रहे, या कोई दोस्त जो है ना वो उस तरह जो कहा है एग्री किया था उस बात पे जो है ना वो अमल दरामद नहीं है, तो उसमें अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हम अगर कोई दोस्त ऐसा हो जो ना मान रहा हो, कोई नाराज़ हो, उसका गिला शिकवा भी दूर करने, और अगर कोई वैसे दानिस्ता तंग कर रहा है तो फिर उसकी दुकान पे हमें मजबूरन जो है वो बैठना है, तो फिर वहाँ पे जो मीटिंग यहाँ कर रहे हैं यही मीटिंग उसके दुकान पे हो रही होगी और वहाँ पे सारा खाने पीने का इंतज़ाम उस दोस्त की तरफ से ये होगा। ये एक एलानिया बात है ताकि ये एक मोहब्बत में, इखलाक में और ये एक पनिशमेंट में भी कह लें बात है कि जब इतने सारे लोग किसी के दर पे बैठे होंगे तो उसे खुद ही पता होगा कि यार अभी दोस्तों को वैसे मनाना कैसे, तो इसके लिए हमें भी अगर वक्त की कुर्बानी देनी पड़े तो आप दोस्त भी सारे इसी तरह तैयार रहेंगे ना जी? ज़रूर इंशाल्लाह। ये यानी कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। हम ही लोग यहाँ रहते हैं, हम ही इस पार्क में बैठते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों को मना करते हैं कि यार खाया पिया तो यहाँ से चीज़ें अगर लेके आए हैं तो उठा के ले भी जाएँ, कि खाने के लिए सिर्फ ये सफाई रोज़ाना होती है, आप रोज़ाना देखते हैं, तो ये सफाई हमने ही मेंटेन रखनी है। अब अगर ये नहीं मेंटेन होगी तो ये कचरे का ढेर बदलती जाएगी, बनती जाएगी, तो हमें ये सारी चीज़ें अपनी मार्केट में भी इसी तरह नज़र आनी चाहिए कि यहाँ जो है वो हम कोशिश करें कि वहाँ पे भी हमारे अगर छोटे छोटे दरख्त लगे हों तो ये ऑक्सीजन भी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, और ये अगर हमारे पास जगह होगी, इंक्रोचमेंट नहीं होगी तो तभी मुमकिन है। अगर हम इस तरह कहें कि जी मामला खुद ही ठीक हो जाए तो फरिश्तों ने कोई नहीं करना, मामला सोसाइटी को जैसे कानून ज़ात से शुरू होता है, इंसान की बेहतरी सेहत बेहतर रखना इंसान के अपने ज़िम्मे है ना, इसी तरह ये मामला भी इंसान के ज़िम्मे है इसको बेहतर रखना, तो हमने इसके लिए जो है ना वो एफर्ट करनी है। तो कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये आपको एरिया हमने बता दिया है, तो इसको जो है ना वो 1-आधे दिन में जो है ना वो फाइनल कर लें, तो जो है ताकि ना पैनल अनाउंस कर दिया जाए, और अगली मीटिंग के लिए जो है ना फिर हम बारी वाली मार्केट के साथ कर रहे होंगे तो वहाँ बैठ के कोई भी हमें नए का काम है, पुराने का, हम सारे एक ताजर ही हैं और एक ही लेवल के ताजर हैं। जैसे मस्जिद में जो है ना वो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं ना, तो इसी तरह जब हम बैठे हो कुर्सियों पर तो सारे बड़ा ताजर छोटा ताजर वाली कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए, ताजर ताजर होगा, तो वहाँ पे जो है वो सारों को जो है वो एक ही तरह हम आपस में मिलना गिलना प्यार मोहब्बत हो, ये नहीं कि किसी के साथ है। वो एक अलग बात है कि दोस्ती का म्यार हर बंदे का, वो वक्त कहते हैं दोस्त वो होता है जिसे वक्त दिया जाए। आज अगर मोबाइल पे कोई 7 समंदर पार किसी को वक्त दे रहा है तो वो दोस्त लगता है, अगर करीब वाले को वो वक्त नहीं दे रहा तो वो दोस्त ही नहीं है। तो हमें जो है ना वो वक्त देना है जो सबसे कीमती चीज़ है। तो आज हमने यहाँ वक्त दिया है, हम करीब हुए हैं एक दूसरे के, हम एक दूसरे के साथ चेहरा शानाशाही हुई है, तो वो इसलिए हुई है कि हमने वक्त दिया। तो इस वक्त को जो है ना हमने देना है, ये सीज़न ऑफ है थोड़ा सा, तो जैसे सर्दियों से पहले हम 1-2 मीटिंगें रख लेते हैं ताकि काम की तेज़ी दोबारा सर्दियों के आने से पहले हमारी आपस में इतनी ज़हनी भी और चेहरे के लिहाज से भी अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी को कोई मामला किसी से हो वो दूसरे की दादरसी कर सकते। इसके लिए सारे तैयार हैं जी? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।